الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى امن يمشي سويا على صراط مستقيم۔ سورہ ملک کی یہ آیات ہیں۔ اولم یروا الی الطیر، کیا انہوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا، فوقہم جو ان سے اوپر ہیں، صافات پر پھیلا کے چل رہے ہوتے ہیں، ویقبضن اور پروں کو سکیڑ لیتے ہیں، یعنی کتنے مزے سے ہوا میں جھولتے ہوئے تیرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، یعنی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں بڑے مزے سے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا دیکھتے نہیں ہیں یہ؟ تو رحمان کے سوا کون ہے جو ان کو تھامتا ہے؟ ایک ایک کائنات کی چیز، کائنات کا ایک ایک ذرہ وہ اللہ کی طاقت اور قدرت کی بھی دلیل اور اللہ کے وجود کی بھی دلیل۔ اللہ کا انکار کرنے والے صرف ایک دلیل کا انکار نہیں کرتے، انکار کرتے 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 ہر چیز کا انکار کرتے ہیں۔ اس کے لیے بہت زیادہ ہٹ دھرمی چاہیے۔ جو اللہ کا انکار کرنے والے لوگ ہیں وہ تھوڑا سا ڈھیٹ آدمی بولو بھائی نہیں چلے گا۔ اس کے لیے یعنی یوں سمجھیں کہ ڈھیٹ پنا اس میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہو، کوٹ کوٹ کے ڈھیٹ پنا بھرا ہوا ہو تو وہ اللہ کا انکار کرے گا۔ کیونکہ اللہ نے قرآن میں نا اتنے دلائل دیے ہیں۔ اب دیکھو ایک عجیب بات ہے، ہوا میں انسان کی بنائی ہوئی کون سی چیز اڑتی ہے؟ ہیلی کاپٹر اور ہوائی جہاز۔ تو اس کے لیے کیلکولیشن چاہیے نا، یا ایسے کوئی ڈبہ اڑاؤ، ڈبہ بناؤ یوں کر کے، دو پر لگاؤ پھینکو، اڑے گا؟ نہیں اڑے گا نا۔ تو یہ کون سا مشکل کام ہے بولنا؟ نہیں اڑے گا وہ۔ اس کے لیے بڑے بڑے سائنسدان بیٹھتے ہیں، کیلکولیشن کرتے ہیں، بڑے بڑے ماہرین میکینک بیٹھتے ہیں کہ یار جہاز کی لمبائی اتنی ہو تو پروں کی لمبائی اتنی ہونی چاہیے، کیلکولیشن ہوتی ہے۔ پر کی کٹنگ کیسی ہونی چاہیے، یہ جو جہاز کا پر ہے تھوڑا سا یوں ہو جائے تو دبئی کے بجائے آپ کہاں پہنچ جائیں گے؟ کسی اور ملک میں پہنچ جائیں گے، ویسے تو آسمان پہ پہنچ جائیں گے اللہ میاں کے پاس۔ اس کی جو پیچھے دم کیسی ہونی چاہیے، آگے سے جو فرنٹ ہے وہ کتنا کرو ہونا چاہیے، ایک ایک چیز کی کیلکولیشن کے بعد بھی پھر برسوں تجربے ہوئے ہیں کہ کیلکولیٹ کر کے اڑا کے دیکھو، پھر وہ گر گیا ٹھیک ہے نا، تباہ ہو گیا، چلو دیکھو یہ فالٹ کہاں تھا۔ تو بڑے بڑے ذہین دماغ، اور وہ بھی ہزاروں سال کی ترقی کے بعد، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک ترقی کرتے کرتے اب جا کے جہاز ایجاد ہوا ہے، اور وہ بھی ایجاد نہیں ہے، کاپی ہے پرندوں اور مچھلیوں کی۔ ہائے ہائے کیسے سمجھائیں، دیکھو ابھی یہ باتیں زندہ ہونا سمجھ میں آئیں تو فائدہ ہوگا، مرنے کے بعد سمجھ میں آئیں گی لازمی، فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ باتیں جو ہے نا مرنے کے بعد خود بخود سمجھ میں آئیں گی، بلکہ وہ کہتے ہیں نا تمہارے اچھے بھی سمجھ جائیں گے، ہمارے اچھوں کو بھی سمجھ میں آ جائیں گی۔ جیسے قرآن کہتا ہے نا کہ جب یہ اپنی آنکھوں سے عذاب کا مشاہدہ کریں گے تو کیا کہیں گے؟ ربنا، اے ہمارے رب، ایک دفعہ ہمیں اس دنیا میں واپس بھیج دے، ہم ڈاروین کی قبر پہ جا کے لات ماریں گے، بولیں گے کم بخت تو نے ہمیں کس اندھیرے میں ڈال دیا، کس بے وقوفی کی باتوں میں تو نے ہمیں لگا دیا۔
لیکن اس وقت ایمان کا فائدہ نہیں ہوگا, فائدہ نہیں ہوگا. مشاہدہ کرنے کے بعد وہ تو ایمان لانا پڑتا ہے. ابھی اللہ کہتے ہیں خواہشات کو پرے پھینکو, تکبر کو ایک طرف رکھو اور حقائق کی دنیا میں غور کر کے فیصلہ کرو. میں یہ بار بار اللہ کے وجود پر اتنا بیان اس لیے کرتا ہوں, ایک تو ایتھیس کو رد کرنے کے لیے, دوسرا جو ایتھیس نہیں بھی ہے نا ان میں بھی شکوک و شبہات ہیں. ہر چیز کی بیس شروع کہاں سے ہوتی ہے کہ بنانے والے کو پہلے مانو, پھر آگے کے اسٹیپ خود بخود سمجھ میں آئیں گے. ارے جب بنانے والے کو مان لیا تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس نے کسی وجہ سے بنایا ہے, پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ وہ وجہ قرآن کے علاوہ کوئی اور بتاتا نہیں ہے, پھر وہ وجہ کیا ہے اس کو بھی ماننا پڑے گا, پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اگر ہم اس کو فالو کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ ہم غلط ہیں اور غلطی کا راستہ جہنم ہے. تو یہ تمام چیزیں تو اسی پر مرتب ہوتی ہیں. وہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی تو باقی اسٹیپ بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے. اب ہم آخر سے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ قرآن ہمیں کہاں سے سیدھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کی مثال ہے, ایک ڈاکٹر کے پاس آپ گئے, آپ کے سر میں درد ہے, پین ہو رہا ہے پوری باڈی میں, وہ پیناڈول کھلا کھلا کے پین ٹھیک کر رہا ہے. لیکن اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, بولیں گے بھائی یہ ہو کیوں ہو رہا ہے, فالٹ کہاں ہے؟ کہے گا یار آپ کے ساتھ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو تو فیور ہے, آپ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو تو کوئی قبض ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی انفیکشن ہے. تو وہ پیناڈول کو اتنا فوکس نہیں کرے گا, وہ کہے گا بھائی یہ اس انفیکشن کا علاج ہونا چاہیے, بیماری کا کہاں سے خاتمہ ہونا چاہیے. کہ جب بھی جڑ سے کہتا ہوں نا تو مجھے ایک وہ حکیم صاحب یاد آتے ہیں کہ وہ مریض کو مار ہی دیا انہوں نے کہا بیماری کا جڑ سے کیا کر دیا ہے, خاتمہ, جڑ سے ہی ختم. جیسے ہمارے حکمران غربت ختم کرنے کے لیے جو پالیسی اختیار کرتے ہیں اس سے غریبی ختم ہو جاتا ہے. تو غربت جڑ سے ختم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اس سے جب غریب ہی ختم ہو گیا تو غربت کیا ہو گئی, امکان ہی ختم ہو گیا, غربت جڑ سے غربت ختم ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بھی دین پر نئے نئے آنے والے لوگ ہیں نا ان کے عقائد پہ بہت بات کی ہے, عقائد پہ. تو آج ہم بھی ہیں تو پرانے لیکن عملی طور پر ایسے ہیں جیسے سارے نئے ہوتے ہیں. ایمان راسخ نہیں ہے دلوں کے اندر, رسوخ نہیں ہے, اس لیے باتیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہی. مولوی برے لگ رہے ہیں. دنیا کا سب سے بیکار طبقہ کون سا لگتا ہے؟ مولویوں کا. کیونکہ انجینئر بھی اچھا لگتا ہے بھائی, وہ سڑکیں ڈیزائن کرتا ہے, وہ بلڈنگ ڈیزائن کرتا ہے, اور میڈیکل سائنس میں ڈاکٹر بھی اچھے لگتے ہیں. یار ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس, وہ ٹھیک کر دیتے ہیں ہم کو. کسی درجے میں حکیم بھی اچھے لگتے ہیں. یار بعض دفعہ ڈاکٹر سے فائدہ نہیں ہوا, کس کی گولی کام آ گئی؟ قبلہ حکیم صاحب نے فائدہ پہنچا دیا. ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی اچھے لگتے ہیں, سیاستدان بھی اچھے لگتے ہیں. ممکن ہے یہ والا نہ لگے تو دوسرا والا لگے, کوئی نہ کوئی تو لگے گا اس میں آپ کو اچھا. ہر چیز اچھی لگ رہی ہے. کہتی ہے مولوی کا دنیا میں کوئی کام, یہ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اس کے پاس آنے سے نہ پیسے ملتے ہیں ہمیں, ہیں صحیح ہے نا, بلکہ الٹا چندہ نکلوا لیتا ہے ہم سے یہ, اور الٹا روک ٹوک کرتا رہتا ہے. یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ جائز ہے, یہ مکس گیدرنگ کیا ہے, ناجائز ہے. ڈاکٹر کبھی کہتا ہے مکس گیدرنگ ناجائز ہے؟ کبھی سنا ڈاکٹروں سے؟ ڈاکٹر کہتے ہیں لائف کو انجوائے کرو, خود بھی انجوائے کرو اور دوسروں کو بھی انجوائے کرنے دو. بھائی اگر کسی کو مکس گیدرنگ اچھی لگ رہی ہے تو یہ مولانا کو بری کیوں لگ رہی ہے؟ کیا ہو رہا ہے اگر وہ بیٹھے ہوئے آپس میں؟ وہ کہے گا ہاں پانی ابال کے پیو, اس میں آپ کے وہ دخل اندازی دے گا ڈاکٹر. وہ کہے گا کہ بھائی یہ چیز نہ کھاؤ, وہ چیز نہ کھاؤ, آپ بھی خوش ہوں گے. دیکھو ہماری صحت کا کتنا خیال ہے تاکہ ہم لائف کو اور اچھا انجوائے کر سکیں. یہی ہوتا ہے نا. تو ہر طبقہ آپ کی لائف کو بہترین سے بہترین بنانے میں لگا ہوا ہے, اور مولوی آپ کی لائف کا بیڑا غرق کرنے میں. وہ کہہ رہا داڑھی رکھ لو. ابے داڑھی رکھ لی اس عمر میں, 18-20 سال عمر ہے یار, یہی تو ابھی ہیرو بننے کی عمر تھی, اور اسی میں داڑھی رکھ لی اور پجامہ اوپر کر لیا ہے. دیکھنے میں کیا لگیں گے؟ یونیورسٹی میں جاتے ہی پتا چل جائے گا یہ کوئی فنڈامنٹلسٹ آ رہا ہے, کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. گاہ ہوتا تو چلو اس کو برداشت کر لیتے, یار کوئی بھی نہیں لفٹ کرائے گا.
تو کباب میں ہڈی بلا وجہ کی. ہاں مولوی بعض دفعہ اچھے لگتے ہیں جب آپ کو وراثت میں حصہ چاہیے بڑا بھائی دے نہیں رہا ہوتا, وہ 5 منٹ کے لیے اچھا لگ رہا ہوتا ہے جب آپ کے حق میں فتویٰ لکھ رہا ہوتا, بس اس کے بعد پھر وہ بھی اچھا نہیں لگتا, وہ بھی نہیں اچھا لگے گا. تو اس لیے یہ لبرل لوگ, اب تو لبرل لوگوں کے خلاف میں نے اتنا بولا ہے نا, لبرل لوگوں کی کچھ ویب سائٹس ہیں ان میں میرے خلاف باقاعدہ ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا انہوں نے, کیونکہ ان کے پاس دلائل کی دنیا میں جواب نہیں ہے نا, تو اب یہ پوسٹیں بنا بنا کے میرے خلاف شائع کر. ابھی کچھ دن پہلے ایک پوسٹ آئی میرے خلاف, جو ایک بڑا لبرل سا فیس بک کا پیج ہے, اس میں پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا, ہوس کا پجاری اور جنسیات, اس طرح کے الزامات لگائے ہوئے کہ اس کے بیان میں جنسیاتی ہوتی ہیں, عورتوں کا تذکرہ ہوتا ہے, بس یہ اسی سے میں گھومتا رہتا ہے. اور نیچے لوگوں نے بڑے زبردست ہاں یہ مولوی ایسا, کیا کیا القابات تھے. تو میں نے سوچا کہ میں کو بولوں, اول تو ہم ایسی باتیں کرتے نہیں ہیں, اور اگر بالفرض کر رہے ہیں تم تو کام کرتے ہو ایسے جی, ذرا انہی پیج کے ایڈمن سے پوچھو تمہاری کتنی دوستی ہیں, کتنی گرل فرینڈ ہیں جن کے ساتھ تم صبح شام کیا کچھ کرتے ہو. تو یہ انسان نیچ پنے پہ اترتا ہے. ویسے یہ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ اپنی رائے کا اظہار کا ہر ایک کو حق حاصل ہے, لیکن جب ان کے مفاد پہ زد پڑتی ہے تو بھائی یہ آپ کو رائے کے اظہار کا نہیں, یہ نیچ پنے پہ آتے ہیں, ذاتیات پہ آتے ہیں. اور میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ میرے جو یوٹیوب کے کلپس ہیں وہ میں نے تھوڑی بنائے ہیں, ان پہ عنوانات میں نہیں لگاتا, ان پہ یوٹیوبرز عنوانات لگاتے ہیں, اور وہ ایسے عنوان لگائیں گے جس سے پبلک زیادہ سنیں, تو وہ ایسی چیزیں پروموٹ کرتے ہیں. اسی وجہ سے ہم اب سب پہ آہستہ آہستہ پابندی لگا رہے ہیں, کیونکہ اپنے ہاتھ میں کنٹرول جو ہے نا اپنے ہاتھ میں لینا ضروری ہے, ورنہ یہ تو ایک کھیل تماشا بنا دیا لوگوں نے. نیگیٹیوٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں, پازیٹیو چیزوں کا کلپ ہی نہیں بنتا. تو اللہ تعالیٰ نے, ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں ان کے خلاف اتنا بولتا ہوں نا, تو وجہ اس کی ہے کہ ان کو دنیا کا ہر طبقہ سمجھ میں آتا ہے مگر ان کو مولانا سمجھ میں نہیں آتا. اس کی وجہ یہی ہے کہ بھائی وہ لائف کو انجوائے کرنے نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں اتنی انجوائے کرو جتنی شریعت نے اجازت دی ہے. وہ شریعت نے اجازت کتنی دی ہے؟ اپنے خرچے پہ خربوزہ کھا لو بھائی, وہ شراب, کباب, نائٹ کلب, سٹے ہیں بھائی, اور فلمیں, موسیقی. اصل تو انجوائمنٹ لوگ اس کو سمجھتے ہیں. مولانا کیا کہتا ہے, لائف کو انجوائے کر لیں تو بھائی برگر کھا لو اپنے خرچے پہ, وہ بھی کس کے خرچے پہ؟ حلال پیسوں سے. اور کھجور کھا لو, میٹھے میں کیا چلے گا, کھجور چلے گا. بہت زیادہ دل کے دودھ جلیبی کھا لو, لوگ کہتے ہیں یہ کیا, یہ کوئی انجوائمنٹ؟ اور بہت زیادہ انجوائے کرنے کا دل کر رہا ہے, شادی کر لو. لوگ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں لائف کا بیڑا غرق کرنے, یہ انجوائے کروا رہا ہے لائف کو یا لائف کا بیڑا غرق کروا رہا ہے. یہ کون سا انجوائے ہو گیا, شادی کر لو. شادی کا مطلب تو ایک ٹینشن ہے, اور پھر یہ کہتا ہے دوسری بھی کر لو. یہ مطلب یہ کہ طبیعت سے ہمارا بیڑا غرق کرنے پہ تلا ہوا ہے. تو اس لیے ان لوگوں کو مولانا ٹائپ کے لوگ کبھی بھی پسند نہیں آئیں گے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ بے وقوف ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیسک چیزوں میں ہم سے کیا کرتے ہیں, اختلاف. یہ قرآن کے بنیادی مضامین کو نہیں مانتے. اگر یہ اس کو مان لیں تو ان کو دنیا میں سب سے کارآمد طبقہ ہی مولویوں کا لگے گا. یہ کہیں گے بھائی معاشرے میں ڈاکٹر نہ ہو کوئی بات نہیں, لوگ مر جائیں گے نا, تو مرنا تو ویسے بھی ہے یار. معاشرے میں اگر ماہرین معیشت نہ ہو تو بھوک سے مر جائیں گے نا لوگ, تو ویسے بھی تو مرنا ہی ہے, اتنا بڑا نقصان نہیں ہے. لیکن بھائی جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے تھے, خالق امتحان لے گا کہ کون شکر گزار کون نا شکرا, اس مقصد میں فیل ہو گئے تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی تباہ ہو گئی. تبھی علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے عجیب بات لکھی ہے. انہوں نے فرمایا مسلمانوں کے کسی علاقے میں کوئی دشمن حملہ کر دے غیر مسلم, اور ان کو فنڈنگ کی ضرورت ہو لڑنے کے لیے, دوسری طرف لوگ بھوکے مر رہے ہوں, تو فرمایا کہ ان کو بھوکا بولو بھائی مرنے دو, ان کو فنڈنگ دو. اس لیے کہ اگر غیر مسلم ان پہ غالب آ گیا تو ان کا ایمان, کیونکہ وہ پھر اپنی مرضی کی حکومت نافذ کریں گے, وہ قتل کریں گے بہت سے لوگوں کو,
اور پھر وہ بہت پہلے تو ایسے ہی ہوتا تھا کہ جو جس ملک پہ غالب آتا وہ اپنا مذہب زبردستی نافذ کرتا تھا. تو انہوں نے فرمایا کہ وہ کم از کم ایمان پہ تو موت واقع ہو رہی ہے نا, بھوک سے مر رہے ہیں, ان کا تو ایمان خطرے میں لگ جائے گا. تو میرے بھائی جب آخرت کا یقین ہو, قرآن پر یقین ہو, تو روٹی سے بڑی نعمت کیا لگتی ہے؟ ایمان اور اعمال صالحہ. اور جب یقین اور ایمان مضبوط نہ ہو تو دنیا کا سب سے آخری درجے میں جو فضول ترین کام ہے وہ ایمان بچانا اور اپنا عمل بچانا. یہ سب سے فضول کام یہ لگتا ہے. تبھی آپ دیکھیں کہ لوگوں کو ہم مشورہ دیتے ہیں, بھائی یہ جاب چھوڑ دو. یار کیسے چھوڑ دیں یار, کیسے چھوڑ دیں بھائی؟ وجہ اس کی کیا ہے کہ وہ پیٹ کے مسئلے کو جنت اور جہنم کے مسئلے سے بڑا بنا رہے ہیں. اس لیے اللہ نے دلائل کے انبار لگا دیے, دلائل کے انبار لگا دیے. تو میں مثال دے رہا تھا جہاز کی, کیونکہ اللہ نے پرندے کی مثال دی نا. اب دیکھو اللہ پرندوں کی مثالیں دے رہے ہیں اپنی بات کو سمجھانے کے لیے ہیں. کبھی اللہ انار کی مثال دے رہا ہے, کبھی اللہ انگور کی مثال دے رہے ہیں, کبھی ہونٹوں کی مثال دے رہے ہیں الم نجعل لہ عینین, کبھی آنکھوں کی مثال دے رہے ہیں کہ میں نے تمہاری آنکھیں نہیں بنائی, یہ خود سے بنی ہے کیا؟ ولسانن, زبان دیکھو خود سے بنی ہے. ایسی گوشت کی زبان اتفاق سے کیسے وجود میں آ گئی؟ ہے گوشت, مگر اس پہ نمک رکھو تو بتائے گی فوراً کڑوا ہے, شہد رکھو فوراً سگنل ملے گا کیا ہے؟ میٹھا ہے. ہاتھ پہ رکھیں, ہاتھ صرف یہ بتائے گا ٹھنڈا ہے کہ گرم ہے. جیسے مسل ہاتھ کے ہیں ویسے ہی مسل زبان کے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ جو گوشت پوش ہاتھ میں ہے وہی کہاں ہے؟ زبان میں. فرق کتنا ہے؟ ہاتھ پہ آپ ٹپکاؤ نہیں بتائے گا, وہ بتائے گا ٹیمپریچر بس. زبان پہ ٹپکاؤ گے فوراً اطلاع دے گی میٹھا ہے, کھٹا ہے, ترش ہے, کتنا کڑوا ہے, بیگم کھانے میں نمک تھوڑا سا زیادہ ہو گیا. یہ دیکھ کے نہیں پتا چلتا, زبان پہ رکھ کے پتا چلتا ہے. ناک فوراً بتا دے گی بدبودار ہے یا خوشبودار ہے. کیا آلات لگائے میں بھائی, اندر تو آپریشن کر کے دیکھ لیا. یہ جو ہم جب فزکس پڑھتے تھے نا 9th کلاس میں, تو ہمارے استاذ اللہ اگر زندہ ہیں تو اللہ ان کی عمر میں برکت دے, انتقال ہو گیا تو اللہ ان کی مغفرت کرے. بڑے قابل استاذ سے, فزکس کے ٹیچر تھے وہ. بہت کم استاذ ایسے ہوتے ہیں نا اسکولوں میں جو کیا ہوتے ہیں قابل بھی ہوں اور اس کی وجہ سے پڑھا رہے ہو وہ, اور پڑھاتے بھی پابندی کے ساتھ تھے اور اچھے قابل آدمی تھے. ان میں ایک اچھی بات یہ تھی کہ ان کو مذہب سے محبت بہت تھی طبعی طور پر. وہ جب بھی ہمیں سائنس پڑھاتے تھے تو وہ اللہ کی طرف ضرور لے کے جاتے تھے کہ یار یہ دیکھو یہ خود سے نہیں, حالانکہ کوئی ان کا مذہبی گھرانہ نہیں تھا اور کوئی, تو مجھے ان کی باتیں بڑی پیاری لگتی تھیں. تو انہوں نے مجھے یاد ہے ایک دفعہ سبق کے دوران ایک واقعہ سنایا کسی سائنٹسٹ کا جو کان پہ ریسرچ کر رہا تھا. مجھے اس سائنسدان کا نام یاد نہیں ہے. انہوں نے بتایا, ظاہر ہے وہ کسی کتاب میں پڑھا ہوگا انہوں نے, اس وقت یہ نیٹ ویٹ تو ہوتا نہیں تھا, تو صحیح اصل کتابوں تک گھس کے لوگ تحقیق کیا کرتے تھے. تو انہوں نے بتایا کہ ایک غیر مسلم سائنٹسٹ تھا جو کان پہ ریسرچ کر رہا تھا کہ کان سنتا کیسے ہے, کان سنتا کیسے. انہوں نے کہا اپنی لیبارٹری میں ریسرچ کے دوران وہ چیخ اٹھا ان اللہ سمیع علیم, کہ واقعی جس نے اس کان کو بنایا ہے وہ بڑا زبردست سننے والا اور جاننے والا ہے. بڑا ٹیکنیکل نظام ہے کان کے سننے کا, آسان نہیں ہے. ہم جب بات کرتے ہیں نا ایسے ہماری لہریں یوں 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 کر کے یوں جا رہی ہوتی, کان کے پردے سے ٹکراتی ہیں اور کان کو ان لہروں کے اسٹائل سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا لفظ اس کی زبان سے نکلا ہے. یہ ساری ریز کا گیم ہے, یہ شعاؤں کا اور لہروں کا گیم ہے. اور اتنا معمولی سا پردہ کہ وہ بڑے آرام سے پھٹ بھی جاتا ہے, اتنا باریک پردہ, حساس پردہ, وہ یہ ساری کیلکولیشن کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے ہیں, وہ ساری کیلکولیشن کیا کر رہا ہوتا ہے, بتا رہا ہوتا ہے. اب یہ اس نے معذرت الو کا پٹھا کہا ہے معذرت کے ساتھ, یا اس نے کوئی محبت کا آئی لو یو کہا ہے اس نے. اب ہم جب کہتے ہیں تو یہ ایسے تھوڑی کان میں پہنچ جاتی ہے چیز, یہ تو ایسے ایسے کر کے لہریں جا رہی ہوتی ہیں یوں یوں کر کے, وہ پورا وہ نقشہ بنا کے بتاتے تھے, ایسے ایسے کر کے جا رہی ہوتی ہیں.
تو وہ جس اسٹائل سے جا کے ٹکراتی ہے نا, وہ ہر آواز اور ہر لفظ کا کی جو ریز بنتی ہیں وہ دوسرے سے کیا ہوتی ہیں, ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو وہ یہ مختلف ریز سے فوراً کان پہچان رہا ہوتا ہے, اب کیا بولا, اب کیا بولا, اب کیا بولا, کتنی جلدی جلدی پہچان کے دماغ کو آرڈر دے رہا ہوتا ہے, اور دماغ اس کو پڑھ رہا ہوتا ہے. تو وہ جو سائنٹسٹ ریسرچ کر رہا تھا نا, چیخ اٹھا وہ تو اس نے انگلش میں کہا ہوگا, لیکن اس کا ترجمہ ہمارے استاذ نے بتایا یہ بنتا تھا کہ ان اللہ سمیع علیم. اس نے کہا یہ خود سے نہیں بن سکتا, جس نے اس کو بنایا ہے وہ بہت ہی سننے والا ہے, کہ جس نے کروڑوں لوگوں میں سننے کے ایسے حالات پیدا کر دیے وہ خود کیسا سننا جانتا ہوگا. تو اللہ نے کیسی مثالیں دی, اللہ نے مثال دے دی کس کی, پرندے کی. فرمایا ذرا اس پہ غور کر لو. اب سائنٹسٹ جب پرندے پہ غور کرتا ہے نا, تو پورا اس کو آپریشن کر کے اس کی آنتیں اور یہ سب نکال کے رکھ دے گا, مگر اللہ پہ ایمان کی توفیق اس کو نہیں ملتی, اللہ ماشاء اللہ, کیونکہ وہ اس نیت سے تحقیق کرتا ہی نہیں ہے. اللہ نے کہا کسی اور نیت سے تحقیق کرو. ما یمسکہن الا الرحمن, رحمان کے علاوہ کون ان کو ہواؤں میں اڑا رہا ہے بھائی, کون ہے جو اڑاتا بھی اور ان کو ہواؤں میں روک بھی دیتا ہے, کون ہے یہ, خود سے کیسے ہو گیا سارا نظام. تو جہاز میں ایسی زبردست کیلکولیشن ہے, اب کوئی احمق اور پاگل اٹھ کے کہے کہ ہوائی جہاز اتفاق سے وجود میں آیا ہے, تو دنیا میں اس سے بڑا ڈھیٹ, ہٹ دھرم اور بے وقوف کوئی ہوگا ہے بھائی, کہ وہ جی کروڑوں سال میں لوہا پگھلا وگلا, یہ ہوا, کھڑکیاں لگی, دروازے لگے, ٹک 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 اڑ بن گیا. ارے بھائی نہیں ہو سکتا. اچھا اسی جہاز میں جان ڈال دو, اگر اسی جہاز میں کیا ڈال دو, بغیر پائلٹ کے اڑنا شروع ہو جائیے, خود اپنی آنکھوں سے دیکھے کدھر ٹن مارنا ہے. تو یہ جہاز اب تک ایجاد, یہ ڈرون حملے ہوتے ہیں نا, وہ تو ریموٹ کنٹرول سے وہ کر رہے ہوتے ہیں, وہاں بھی کوئی انسان, جبکہ پرندہ ایک ایسا ہوائی جہاز ہے جو بالکل اخپل طریقے سے اڑتا ہے, وہ اڑنے میں کسی کے آرڈر کا محتاج نہیں ہے. وہ جب چاہتا ہے اپنے پروں کو پھیلاتا ہے, جب اسپیڈ کم کرنا چاہتا ہے اپنے پروں کو, جیسے جہاز کو دیکھا ہوگا آپ نے, اوپر جاتا ہے تو اس کے پر وہ پیچھے سے کھل رہے ہوتے ہیں, جھک رہے ہوتے ہیں, وہ اسی حساب سے ڈائریکشن اس کی چینج ہو رہی ہوتی ہے, وہ پائلٹ کر رہا ہوتا ہے سارے کام. جہاز میں اتنی سینس نہیں ہے. لیکن جو پرندے ہواؤں میں اڑتے ہیں, تو آپ پہلی بات تو مجھے بتاؤ, کیا کیلکولیشن کے بغیر کوئی پرندہ ہوا میں اڑ سکتا ہے؟ ہر پرندے کو جس حساب سے چونچ دی گئی, جس حساب سے منہ دیا گیا نا, اس حساب سے چونچ دی گئی ہے, پھر اسی حساب سے اس کی لینتھ ہوتی ہے, لینتھ کے حساب سے باقاعدہ کیلکولیشن کے ساتھ اس کے پر ہوتے ہیں. پرندوں کے پر اگر زیادہ لمبے ہو جائیں یہ نہیں اڑ سکتے, چھوٹے ہو جائیں تو تمیز سے نہیں اڑ سکیں گے. ہر پرندے کو اس کی جسامت, اس کے ویٹ کے حساب سے ایک مخصوص قسم کے پر دیے جاتے ہیں, اور ان پروں میں جو جوائنٹ ہوتے ہیں وہ اس حساب سے ہوتے ہیں کہ اس نے اتنے ڈگری جب ٹرن کرنا ہے تو اتنا اپنے پر کو یہ فولڈ کر سکے. خدا کی قسم یہ کیلکولیشن کے بغیر ممکن نہیں ہے, یہ اتفاق سے نہیں ہو سکتا. اور کمال کی بات پرندے میں اور جہاز میں فرق یہ ہے کہ جہاز پرندے کی کاپی ہے, پرندہ جہاز کی کاپی نہیں ہے. یہ جو سائنسدانوں نے جہاز ایجاد کیے نا, آپ ہر جہاز کو دیکھو گے یا تو کسی مچھلی سے اس کی شکل مل رہی ہے یا کسی پرندے سے. انہوں نے دیکھا کہ یہ جو فش ہے نا, یہ سمندر میں تیرتی ہے, تو کیلکولیٹ کیا کہ اتنی لینتھ ہے اس کی ہے بھائی, تو مچھلیوں کے بھی اکثر پر ہوتے ہیں, تو اس حساب سے اس کے پروں کی چوڑائی کتنی ہے اور آگے سے اس کا منہ کتنا کرو ہے. اس طرح کی کیلکولیشن سمندروں سے اور پرندوں سے لے کے بالکل اسی حساب کے کیا بنانا شروع کر دیے انہوں نے, ہوائی جہاز. تو میرے بھائی جو کاپی ہے وہ خود سے نہیں بنی, تو جو اوریجنل ہے وہ ایویں ہی گوشت پوش سے اور کیڑے مکوڑوں سے اور بندر سے وجود میں آ گیا. خدا کی قسم اس سے بڑا ڈھیٹ دنیا میں کوئی نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے. اسی وجہ سے اللہ نے ان لوگوں کے لیے جہنم کی آگ رکھی ہوئی ہے, ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے. کچھ دن پہلے میں ایک سوال کسی نے مجھے واٹس ایپ پہ بھیجا کہ جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں نا, ایتھیس, یہ بھی کہتے ہیں کہ جتنا جرم ہو سزا اتنی ہونی چاہیے نا. 60 سال تم جرم کرتے ہو تو مذہب یہ کہتا ہے ہمیشہ جہنم میں جلو گے. ارے بھائی عمریں 60 سال کی 70 سال کی ہوتی ہیں, تو 70 سال ہم نے اللہ کی نافرمانی کی تو پھر 60 سال جیل ہو جانی چاہیے قیامت کے دن. تو اسلام یہ کیوں کہتا ہے کہ کافر ہمیشہ جہنم میں جلے گا؟ جرم محدود ہے اور سزا کیا ہے؟ لا محدود. یہ لوگ بھی یہ بھی بہت اعتراض اٹھاتے ہیں
لیکن یہ بڑے گھنے ہوتے ہیں, آپ کو بتا دوں میں. یہ اپنا اس اعتراض کو دنیا پہ فٹ کرے نا تو وہیں بھی یہ اصول غلط ثابت ہوگا. چوری کتنی دیر کی ہوتی ہے جب آپ انسان چوری کرتا ہے؟ بعض دفعہ 1 منٹ کی ہوتی ہے, بعض دفعہ آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے. اور سزا کتنے سال کی ہوتی ہے بھائی؟ کسی کو 1 سال جیل میں ڈالا ہوا, چوری کی نوعیت پر ہے کہ چرایا کیا ہے. بعض دفعہ عمر قید کی بھی سزا ہو جاتی ہے. قتل کتنی دیر میں ہوتا ہے؟ ایک گولی یہاں یوں کیا, 1 سیکنڈ میں بندہ شاٹ, اور سزا عمر قید. تو بھائی جرم تو 1 منٹ میں کیا, سزا کیا دی جا رہی ہے؟ اور عمر قید میں تو کیلکولیشن بھی نہیں ہوتی, جب تک زندہ ہے کہاں پڑا رہے گا؟ باہر نہیں نکلے گا. تو تم دنیا میں یہ اصول نہیں مانتے تو آخرت میں بھی یہ اصول نہیں ہے. آخرت میں, دنیا میں یہ اصول کیوں ہے؟ دیکھو کہ یہ نہیں دیکھا جاتا جرم کتنے دن کیا, جرم کی نوعیت دیکھی جاتی ہے, اس کا ویٹ کتنا ہے. بھائی جرم میں کیا دیکھا جاتا ہے؟ اس کا وزن کتنا ہے. جرم میں ہمیشہ کوالٹی دیکھی جاتی ہے, کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی. یہ دنیا کا بھی اصول ہے. آپ گالی دیں پڑوسی کو, وہی گالی ابا کو دیں, جرم بالکل ایک جیسا ہے, کوانٹٹی وہی ہے. پورے الفاظ, الو کا پٹھا کسی نے پڑوسی کو بول دیا, 3 لفظ استعمال ہو, الو کا اور پٹھا. اللہ نہ کرے بے ادبی معاف, کوئی اپنے ابا کو یہ بولے تو وہی 3 الفاظ استعمال کیے ہیں. بھائی کیا خیال ہے؟ لیکن جب پڑوسی کو بولے تو وہ الو کے پٹھے کے جواب میں آپ کو کہے گا تو ہوگا, یہ کہہ دے گا نا تو ہوگا. وہ ایک آدمی ایمپریس مارکیٹ گیا تو اس نے, ایمپریس مارکیٹ میں جانور بکتے ہیں نا, اس نے پوچھا یہ الو یہ کتنے کا ہے؟ اس نے کہا جی یہ 500 روپے کا. ایک الو کا بچہ بیٹھا ہوا تھا چھوٹا سا, اس نے کہا یہ کتنے کا؟ اس نے کہا 2000 روپے کا. اس نے کہا یار وہ 500 کا اور بچہ 2000 روپے کا, یہ کیا؟ اس نے کہا یہ وہ صرف الو ہے, یہ الو کے ساتھ ساتھ الو کا پٹھا بھی ہے. یہ الو کے ساتھ ساتھ اس میں 2 کوالٹیز ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو بالکل ایک ہی نوعیت کی گالی ہے, مگر اس کا ویٹ کیا ہو گیا ہے؟ بڑھ گیا ہے. تو بھائی دیکھو, آپ جب جرم کرتے ہو حکومت کا, اس کی نوعیت الگ ہوتی ہے. یعنی شخصیات سے ویٹ میں فرق پڑتا ہے کہ کس کی نافرمانی ہو رہی ہے. پھر خود نافرمانی کس نوعیت کی ہو رہی ہے. دیکھو میں 2 مثالوں سے بات سمجھاتا ہوں آپ کو. ایک تو یہ کہ آپ نے گالی دی ابا کو, اس سے بھی فرق پڑے گا. وہی گالی دی پڑوسی کو, ویٹ کیا ہو جائے گا؟ کم. شخصیت بدلنے سے کیا ہو رہا ہے؟ جرم ایک ہی ہے لیکن وزن بڑھ رہا ہے کہ کس کی نافرمانی ہو رہی ہے, کس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. دوسرا, بعض دفعہ شخصیت ایک ہی ہے لیکن نافرمانی جس نوعیت کی ہو رہی ہے اس میں فرق ہے. جا ذرا 1 درجن انڈے لے آ, ٹھیک ہے نا؟ آپ بھول گئے, کوئی بات نہیں, ابا کہیں گے تھوڑا سا, ابا صلواتیں سنا دیں گے, یار تو ہر وقت بھولتا ہی رہتا ہے یار, ہمیں تو تمہاری اماں جب بھی کہتی تھی درجن انڈے لے کر آؤ, ہم تو احتیاطاً 2 درجن لے آیا کرتے تھے. ہیں اجا تیری بیوی آ کے تجھے سدھارے گی, ایسے کہتے ہیں نا ابا, ہمیں پتا ہے تو اب ہماری نہیں مان رہا, تیری ایسے 2-4 سنائیں گے, ختم ہو جائے گی بات. لیکن ابا بیمار پڑے ہوئے ہیں, ابا نے کہا فوراً ایمبولینس لے کر آؤ, مجھے اٹیک ہوا ہوا ہے. آپ بھول گئے, ابا چھوڑے گا؟ دوسرا اٹیک ابا کو ہوگا یہ سن کے کہ میرا بیٹا ایمبولینس لانا. حالانکہ شخصیت بولو بھائی ایک ہی. اور آسان مثال, آپ کے ابا نے آپ سے کہا کہ بیٹا یہ کر دو, یہ پانی لے آؤ, یہ کر دو, آپ بھول گئے یا آپ نے کہا چھوڑو ابا. ایک دن آپ کے ابا نے آپ سے کہا کہ بیٹا تمہیں پتہ ہے میں تمہارا ابا ہوں, میرا احترام کیا کرو. آپ نے کہا ایکچولی مجھے ابھی تک دلائل کی دنیا میں اطمینان نہیں ہوا کہ آپ میرے ابا ہیں بھی یا نہیں ہیں, میں کنفرم نہیں ہے, میں اس میں کنفیوزڈ ہوں. اب اس کا علاج 2-4 تھپڑ نہیں ہے. ابا فوراً جنگ اخبار سے رابطہ کرے گا کہ میں نے اس بیٹے کو اپنی جائیداد سے عاق کر دیا. اب آپ جتنی مرضی نیکیاں کرو, آپ صبح و شام ابا کے پاؤں دباؤ, سجدے کرنا شروع کر دو, ابا کہیں گے تجھے جائیداد میں حصہ نہیں ملے گا, دفع ہو جائے یہاں سے.
آپ کہیں میں اتنا اچھا, اتنی خدمت, آپ کہیں گے جب تک اپنے جرم سے توبہ نہیں کرے گا نا مجھے ابا نہیں مانے گا. بلکہ دنیا کا جو ابا ہوگا نا وہ تو کہے گا اب تیری توبہ بھی قبول نہیں ہے. تو اللہ غفور رحیم ہے جو کہہ رہے چل مان لے, اب اللہ مان لے مجھے. تو میرے بھائی جیسے ابا اور پڑوسی کے جرم میں فرق, اسی طرح ابا کے ساتھ دو مختلف جرائم کی نوعیت میں فرق. تو ایسے ہی یاد رکھو ایک جرم وہ ہے جو آپ حکومت کا کرتے ہو یا انسان کو ستاتے ہو, اس سے اور اللہ کی نافرمانی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. جب اللہ آپ سے کہہ رہے کہ یہ کرو آپ نہیں کر رہے, اللہ کہہ رہے فجر کی نماز پڑھو آپ کہہ رہے ہو نہیں پڑھوں گا, اللہ کہہ رہے ظہر پڑھو آپ کہہ رہے ہو نہیں پڑھوں گا, اللہ کہہ رہے رمضان کے 1 مہینے کے روزے رکھو آپ کہہ رہے ہو نہیں رکھوں گا. یہ ہلکا جرم نہیں ہے, اس کو آپ ہلکا سمجھ رہے ہو, اللہ اس کو ہلکا نہیں سمجھ رہا. اللہ کہہ رہے تمہارا باپ, تمہاری ماں, تمہارا پڑوسی, ان کے احکام کو تم اگر ٹھکراتے ہو اس کی نوعیت الگ ہے, میرے آرڈر کو ٹھکراتے ہو تم, جیسے اللہ کی ذات بڑی تو اس کے حکم کو ٹھکرانا کی نوعیت بھی اتنی ہی وزنی ہے. اس پہ 2-4 سال قید سزا نہیں ہے. اگر اللہ نے 2-4 سال سزا رکھی ہوتی نا جہنم میں تو پھر اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ اپنی نافرمانی کے جرم کو کیا سمجھتا ہے, ہلکا. تو اور جرم ہلکا ہونے سے اللہ کا ہلکا ہونا لازم آ رہا ہے. کیسے سمجھائیں میرے بھائی, کیسے سمجھائیں. دیکھو پڑوسی کو آپ نے گالی دی اس پہ بھی ایک تھپڑ لگا, ابا کو گالی دی اس پہ بھی ایک تھپڑ لگا. تیسرا آدمی یہ سمجھے گا کہ ان کے ہاں ابا میں اور پڑوسی میں کوئی فرق, کیا خیال ہے؟ جو پڑوسی کا مقام ہے ان کے ہاں ابا کا بھی وہی مقام ہے, کیا خیال ہے؟ پڑوسی کی نافرمانی کی 1 تھپڑ لگا, ابا کی نافرمانی کی 10 تھپڑ لگائے تو پبلک کہے گی کہ ان کے ہاں ابا میں اور پڑوسی کے حقوق میں فرق ہے, کیونکہ ابا کے مرتبے میں اور پڑوسی کے مرتبے میں ان کے ہاں کیا سمجھا جاتا ہے, فرق. اگر اللہ اپنی نافرمانی کی سزا ہلکی رکھتا تو یہ اس کی علامت تھی کہ اللہ کی نافرمانی کرنا بڑا جرم نہیں ہے بلکہ کم جرم ہے. تو یہ اس کی علامت بنتی کہ اللہ کی نافرمانی کرنا کم جرم اس لیے ہے کہ اللہ کا مقام اور مخلوق کا مقام ایک جیسا ہے, اللہ کی عظمت کم ہے. بھائی اس سے زیادہ میں کون سی زبان میں سمجھاؤں. دوسری بات یہ کہ آپ جرم کس نوعیت کا کر رہے ہیں. ہمیشہ کی جہنم تو ہر جرم پہ نہیں ہے, چوری پہ ہمیشہ کی آگ نہیں ہے, زنا پہ ہمیشہ کی جہنم نہیں ہے, حتیٰ کہ قتل پہ بھی ہمیشہ کی جہنم نہیں ہے, بخشش ہو جائے گی ایک نہ ایک دن قاتل کی بھی. ہر جرم پہ اللہ نے معافی رکھی ہے کہ سزا پا کے نکلے گا. لیکن ایک جرم اس نوعیت کا ہے کہ اس میں اللہ آگ کر دیتے ہیں. وہ کیا ہے کہ آپ اللہ کو مانتے ہی نہیں, یا اللہ کو مانتے ہو مگر ساتھ میں اس کے ساتھ, جیسے ابا کو آپ مانو کہ ابا مجھے آج احساس ہوا کہ میں جو آپ کا انکار کرتا رہا یہ میں نے غلط کیا, آج مجھے احساس ہو گیا کہ آپ میرے ابا ہیں, لیکن پڑوسی بھی ابا ہیں. ابا کہے گا اس احساس کا یہ نہ ہی ہوتا تو زیادہ اچھا تھا, ہے بھائی. بیوی اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے کہ میں نے آپ کا انکار کرتی رہا, آپ میرے شوہر نہیں, آج نادرہ والوں نے مجھے سرٹیفکیٹ لا کے دیا اور میرا نکاح نامہ دکھایا گیا تو آج دلائل کی دنیا میں پتہ چل گیا کہ آپ میرے شوہر ہیں, لیکن فلاں بھی میرا شوہر ہے, فلاں بھی. وہ کہے گا پھر تو اسی کے پاس چلی جا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اللہ کہتے ہیں وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, کہ ان میں اکثر لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اس حال میں کہ اس کے ساتھ شریک بھی کرتے ہیں. ایسا اللہ کو ماننا اللہ کو پسند نہیں ہے. وحدہ لا شریک لہ, اس جیسا کوئی نہیں ہے, لیس کمثلہ شیء, اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں, اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. علی کل شیء قدیر, وہ جب کسی چیز کا ارادہ کر لے کوئی اس کے ارادے میں دخل نہیں دے سکتا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اسے نہ اونگ آتی ہے اسے نہ نیند آتی ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, اس کا علم لامحدود, تمہارا علم انتہائی محدود, اور وہ انتہائی بھی اتنا جتنا اللہ نے تمہیں دیا ہے. تو اس طرح کے اگر اللہ کو مانیں گے تو اللہ کہے گا مجھے مان رہا ہے, ورنہ وہ اللہ کو ماننا نہ ماننا کیا ہے, برابر. تو پھر اللہ کی نظر میں یہ اتنا بڑا جرم ہے اللہ کو نہ ماننا کہ اس جرم کو ایک نہیں ہے یہ 60 سال تک آپ کرتے رہیے جرم. اس کو یہ نہیں دیکھا جائے گا 60 سال تک کفر کیا تو جہنم میں 60 سال تک جلے. اس کی کوالٹی دیکھی جائے گی. اتنا بھاری بھرکم جرم ہے
کہ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے مایوس. کما یئس الکفار من اصحاب القبور, اللہ فرماتے ہیں جیسے مرنے کے بعد لوگ مایوس ہوتے ہیں کہ دوبارہ زندہ نہیں ہوگا نا, اس طرح جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے لوگ ہیں وہ اللہ کی رحمت سے آخرت میں ہمیشہ کے لیے مایوس. اور تیسرا کوئی طبقہ ہے نہیں, یا تو اللہ نے جنت بنائی ہے یا کیا بنائی ہے, جہنم. یا تو اچھے بن کے جنت میں جاؤ, یا امتحان میں ناکام ہو کے, دنیا میں بھی ایسے ہی ہے, یا تو امتحان میں پاس ہوتے ہیں یا فیل ہوتے ہیں, بیچ کا راستہ نہیں ہوتا. وہ سپلیمنٹری بھی اس لیے ہوتی ہے کہ وہ پھر آخر میں فیصلہ کریں گے ادھر یا ادھر. تو آخرت میں آراف بھی ہوگا وقتی طور پر, جنت اور جہنم کے درمیان وہ وقتی ہوگا, اس کے بعد یا ادھر یا ادھر. وہ اللہ اپنی رحمت سے ادھر ہی کرے گا جنت میں ہی, لیکن وہ بھی ایمان کی شرط کے ساتھ. تو اس لیے بھائی آپ اعتراض کرو کہ جب یہ اسلام نے ایسی سزائیں کیوں دی ہیں, اسلام نے یہ کیوں کر دیا, کافر ہمیشہ جہنم میں جلے گا, اس لیے کہ وہ کافر ہے, اس کو ہر چیز سمجھ میں آ رہی ہے, بنانے والا سمجھ میں نہیں آ رہا. اس کو کبوتر بھی سمجھ میں آ رہا ہے, اس کو بلی بھی سمجھ میں آ رہی ہے بھائی, اس کو جناب اس کو انار بھی سمجھ میں آ رہا ہے, اس کو انگور بھی سمجھ میں آ رہا ہے. انار کا بنانے والا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا. اپنے مطلب کی چیزیں ساری سمجھ میں آ رہی ہیں, جہاں اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے وہ چیزیں اس کی سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہی کہ اس پہ سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. آپ کسی جنگل میں پڑے ہوئے ہیں, صحرا میں, کوئی کھلانے والا نہیں, کوئی پلانے والا نہیں. ایک آدمی احسان کرتا ہے, جب آپ کی آنکھ لگتی ہے انگور رکھ کے چلا جاتا ہے, آپ کی آنکھ کھلتی ہے, آپ کہتے ہو یار زبردست انتظام, انگور کھا لیے. تھوڑی دیر میں آنکھ لگتی ہے, آتا ہے کھانا رکھ کے چلا جاتا ہے, آپ اٹھتے اوڑے کھانا آ گیا, کھانا کھا لیا آپ نے, پھر آنکھ لگ گئی. تو تھوڑے دنوں میں آپ کو خیال ہوگا نا یار یہ کون ہے بھائی. اب ایک بندہ آپ کو نیند سے اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں ایک صاحب رہتے ہیں جو آپ پر اتنے مہربان ہیں, انہوں نے آپ کو مرنے سے بچایا, قحط میں ہلاک ہونے سے بچایا, ہر تھوڑی دیر میں آپ کے لیے کچھ نہ کچھ رکھ کے جا رہے ہیں, تو چلو ان کا شکریہ ادا کر, اب جا رہے ہو تو شکریہ ہی ادا کر لو. آپ کہتے ہیں بھائی چھوڑو یار, ہمیں اس سے کیا, کون رکھ کے جا رہا ہے, ہمیں تو یہ انگور اچھے لگ رہے ہیں, انار اچھے لگ رہے ہیں, اور کھانا اچھا لگ رہا ہے, ہمارا پیٹ بھر گیا, پتلی گلی سے نکلو. کس قدر بے مروتی ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو یہ جتنے اللہ کے نافرمان لوگ ہیں انہیں انگور بھی اچھے لگتے ہیں, انہیں آم کے موسم میں آم بھی اچھا لگتا ہے, خربوزے بھی شوق سے کھاتے ہیں, دودھ بھی شوق سے پیتے ہیں, ہائی جینک چیزیں کھاتے ہیں. یہ صحیح سمجھ آ رہی ہے بات. یہ تو ایسی ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو اللہ نے ایسا لگتا ہے صرف ان لوگوں کے لیے بنائی ہیں. غریب آدمی تو بیچارہ وہ دیکھ سکتا ہے ان کی اصلی اوریجنل چیزیں تو یہ لوگ کھاتے ہیں, صرف کھانے کو فوکس کرتے ہیں, لائف کو انجوائے کرنے کو فوکس کرتے ہیں. پھر یہ اس بحث میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے, خدا کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے, خدا کن چیزوں سے ناراض. آج کل وہ بہت چل رہا ہے نا بالی ووڈ میں, جو ایک ایکٹریسز ہے اس نے توبہ کر لی تو پوری دنیا اس کے خلاف ہوئی ہوئی ہے لبرل لوگوں میں کہ یہ کیا کر رہی ہے. اس کا یہی بات ہے کہ بھائی ہمیں کس نے پیدا کیا, اللہ نے, تو ہم پوچھیں گے تو صحیح نا کہ یہ حلال بھی ہے کہ نہیں ہے, پوچھیں گے بھی تو صحیح. اور یہ دنیا کب تک ہے, ہمیشہ کے لیے تھوڑی ہے, ایک دن تو بڈھا ہونا ہے, بوڑھا ہونا ہے. یہ جو ہیروئنز فلموں میں ناچ رہی ہیں ہمیشہ تھوڑی ناچیں گی, ایک دن آئے گا چہرے پہ جھریاں پڑیں گی, کمر جھکے گی, نسوانی حسن سارا ختم. وہ جو ہیرو ہے کب تک اپنی باڈی کو فٹ رکھے گا میرے بھائی, بڑی فٹنس کا خیال کیا جاتا ہے, ہر وقت ڈاکٹروں کی ٹیم گھومتی ہے. اب آپ کا ویٹ, آپ جو ہیرو ہیں آپ کا ویٹ تھوڑا سا بڑھ رہا ہے, انڈا کھانا چھوڑیں پلیز, آپ زردی نہ کھائیں, آپ پلیز تھوڑا میٹھا کم کریں, وہ بڑا تاکہ میں دیکھنے میں ہیرو لگوں. کب تک لگے گا میرے بھائی, ایک وقت آئے گا کہ ڈاکٹر کہے گا میں بھی عاجز آ گیا, اب یہ بال سر پہ گرنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. کیا خیال ہے, یہی کہ بھائی اب دانت سارے نقلی لگا دو آپ, لیکن اس کے لیے جبڑے میں طاقت ہونا, اب دانت ٹک ہی نہیں رہے نا, نقلی تو لگا دیے مگر وہ ٹک ہی نہیں رہے. وہ ایک آدمی تھا نا, گلوکار تھا, بڑھاپے میں بتی سی لگ گئی اس کے. اب جب وہ گانا گاتا تو زیادہ زور لگاتا تو بتی سی نیچے گر جاتی, پھر اٹھا کے لگا دیتا. ایک وقت آتا ہے انسان کا, ایسا بھی آتا ہے, پھر وہ گاتا پھر بتی سی گر جاتی. تو لوگوں نے کہا بھائی گانا گاؤ, یہ بار بار کیسٹ کیوں تبدیل کر رہے ہو یار, ایک ہی کیسٹ لگا کے. یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے, میں کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا, سب کے ساتھ. تو جو عقل مند ہوتے ہیں وہ موت سے پہلے سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی یہ جس چیز کو ہم ویژن بنا رہے ہیں, جس چیز کو ہدف بنا رہے ہیں, یہ چیز ہدف بنانے کی ہے نہیں, یہ ہدف بنانے کی ہے نہیں.
آپ ہدف بناؤ کہ میں K2 کی پہاڑی پہ چڑھوں گا, لوگ واہ واہ کریں گے, لیکن کسی نے آپ کو کان میں آگے بتا دیا چڑھے گا, اترنے کا راستہ نہیں ہے, ہیں؟ اب آپ ان لوگوں کو تو دیکھ رہے ہو جو چڑھ چڑھ کے تصویریں کھنچوا رہے ہیں, گینز بک آف ورلڈ میں نام لکھوا رہے ہیں, یہ نہیں دیکھ رہے جو اوپر پہنچتے ہیں واپس. ایک مثال دے رہا ہوں میں, ایسا ہوتا نہیں, آ جاتے, ایک مثال دے رہا ہوں. بالفرض اگر واپسی کا آپشن نہ ہو تو پھر دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا جو یہ کہے کہ K2 پہ, ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھنے والے کا بڑا گینز بک آف ورلڈ میں نام آتا ہے تو میں بھی چڑھوں گا. او بھائی تو چڑھ جائے گا, اترنے کا آپشن نہیں ہے, بس ایک دفعہ نام آئے گا اس کے بعد ختم. تو یہی ہے بھائی اس دنیا کی جو ترقی ہے جس میں آخرت نہ ہو, اس ترقی کی انتہا کو پہنچنے کے بعد واپسی کا راستہ ختم. بس اب اللہ کہتے ہیں بڑھاپا ہے, اب واپسی ہے کھائی کی طرف. جیسے پہاڑ پہ آپ چڑھ گئے, اب آگے کھائی ہے, پیچھے کا راستہ نہیں ہے, کھائی کا راستہ ہے, وہاں سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں, لیکن آدمی کیا, وہاں تو موت ہے بھائی. تو اللہ بھی کہتے ہیں دولت کما لی, انتہا تک پہنچ گئے, دنیا کے سب سے بڑے بزنس مین بن گئے, صحت بنا لی, دنیا کے سب سے بڑے بلڈر بن گئے, خوبصورتی کو فوکس کیا, مسٹر ورلڈ بن گئے یا مس ورلڈ بن گئی. تو وہ انتہا کو پہنچنے کے بعد آہستہ آہستہ اب ریورس گیئر. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسپیڈ تھوڑی آہستہ کی جا سکتی ہے. بھائی ایک غریب آدمی جلدی آ جائے گا, ایک امیر آدمی ڈاکٹروں کی ٹیم کو لے کے چلے گا تو اس کی اسپیڈ کیا ہو جائے گی, تھوڑی سی. بھائی ایک غریب آدمی پہ بڑھاپا 60 سال میں آ جائے گا تو اس میں ذرا چلو 90 میں آ جائے گا, 90 لگا لو, صحیح ہے نا. تو اسپیڈ 10 سال کے بجائے وہ وہاں تک کب پہنچے گا, 30 سال. یعنی وہ گہری کھائی میں گر رہا ہے, گرنے کی اسپیڈ اس کی تھوڑی کم ہے, اس کی تھوڑی سی زیادہ ہے, لیکن اب ریورس ہے, اس سے آگے نہیں ہے. تو عقل مند لوگ یہ بات شروع میں سمجھ جاتے ہیں, وہ اپنا ٹارگٹ, اپنا ہدف شروع سے ایسی چیز کو بناتے ہیں. تبھی کہتے ہیں نا ویژن ہمیشہ الٹیمیٹ ہوتا ہے. جو کسی وقت کے ساتھ باؤنڈ ہو جائے نا ویژن, وہ صحیح ویژن نہیں ہوتا. آپ جب کسی چیز کو ہدف بناتے ہو نا اپنا, وہ اگر ٹائم باؤنڈ ہے کہ اتنے عرصے میں نے اس ہدف کو حاصل کر لینا ہے, تو وہ غلط ہے. اس لیے کہ جب آپ اتنے عرصے میں حاصل کرنے کے بعد آپ کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام, کیونکہ آپ کی زندگی کا مقصد ہی وہ تھا, کوئی کام ہی نہیں بچے گا آپ کے پاس. اور اگر یہ بھی ممکن ہے کہ آپ اتنے عرصے میں اس ہدف تک پہنچ ہی نہ پاؤ, کوئی حادثہ ہو جائے آپ کے ساتھ, لیکن اللہ کی رضا کا جو ویژن ہے یہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے. اگر آپ ہدف بناؤ اللہ کو راضی کرنے, اصل یہ ہے, تو بھائی وہ اگلے ہی لمحے مر جاؤ تو بھی جنت ہے, 100 سال کے بعد مرو تو بھی جنت. اصل جو ویژن ہے وہ ٹائم کا پابند نہیں ہوتا. ہاں اس تک پہنچنے کے لیے چھوٹے موٹے جو ویژن بنائے جاتے ہیں کہ یار اللہ تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ میں علم دین بھی حاصل کروں, اور وہ 8 سال میں مجھے حاصل ہو جانا چاہیے, تو ٹھیک ہے 8 سال میں حاصل ہو گیا, ٹھیک ہے, اس سے پہلے مر گئے تو بھی کیا ہے, بولو نا بھائی, ٹھیک ہے. اللہ کہے گا تو نے اس ٹریک پہ چل پڑا تھا, جا جنت میں. کیا ہو گیا بھائی, آپ نے ہدف بنایا کہ میں دولت کماؤں گا, لیکن عیاشی کے لیے نہیں, اللہ کو. یار بولنے پر نا دیکھو, میں یہ مذاق نہیں کرتا, ہاں ایسا نہ کسی دن میں میٹر میرا شارٹ ہو جائے. بولا کریں, اس سے فائدہ ثواب ملتا ہے, ایکسرسائز ہوتی ہے, یہ جو لنگس ہے نا یہ مضبوط ہوتے ہیں اس سے, ٹھیک ہے نا. جیسے گھر میں بیوی سے بات کرتے ہیں نا, ایسے یہاں مجھ سے بات کیا کریں. بیوی سے تو بات کیسے چیخ کے کر رہے ہوتے ہیں نا. دولہا اتنا ٹھٹرا ہوا ہوتا ہے نا جس دن قبول ہے بولتا ہے. میں کہتا ہوں کاش تو ساری زندگی اسی طرح ٹھٹرا رہے, اسی اخلاق سے تو بیگم سے بات کیا کر آگے جائے. دولہا کو جب بولے نا قبول ہے, کہتے ہیں قبول ہے. میں کہتا ہوں یار اتنے نیک تم ہو نہیں جتنے ابھی بنے ہوئے ہو. تو آپ نے ہدف, میں اس لیے مثالیں دے رہا ہوں کہیں یہ نہ سمجھیں کہ دین آپ کو رہبانیت سکھا رہا ہے, یہ نہ سمجھیں کہ دین آپ کو سکھا رہا ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ دو, کوئی ویژن نہ یہ نہیں سکھا رہا. دین کہہ رہا ہے اصل ہدف کیا ہے, اللہ کی رضا, اس کو پہنچنے کے لیے جو مرضی ویژن بناؤ. اور وہ دین نے ہمیں یہ دنیا چھوڑنے کا حکم دیا ہی نہیں ہے. ہاں اس نے کہا ہے کہ ایسی دنیا کماؤ جو آخرت میں نقصان کا ذریعہ نہ بنے. تو پیسہ کمانے سے آخرت میں کوئی نقصان نہیں ہے, بلکہ نبی نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف, طاقتور مومن کمزور سے اللہ کو زیادہ محبوب. علماء نے لکھا ہے صرف طاقتور مومن اس لیے کہ وہ کچھ کر سکتا ہے جو کمزور نہیں کر سکتا, تو دولت مند بھی وہ کچھ کر سکتا ہے جو غریب نہیں کر سکتا.
تو ہر لحاظ سے طاقت مطلوب ہے. تو آپ نے ویژن بنایا یار میں اتنا بڑا بزنس مین بنوں گا, لیکن اللہ کو ناراض کرنے کے لیے نہیں, اللہ کو خوش کرنے کے لیے. تو آپ نے علماء سے پوچھا بھائی اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو بزنس مین بنتا ہے اس میں کیا کیا چیزیں اسلام نے گائیڈ کیا نا ہمیں. تو علماء بتائیں گے بھائی پہلی بات حلال کماؤ, حرام کے قریب مت جاؤ, بہنوں کی وراثت سے بزنس اسٹارٹ مت کرو, اگر کر رہے ہو تو ان سے اجازت لو اور ان کا شیئر رکھو, اس میں تمہارا اتنے پرسنٹ ہے تو اتنا پروفٹ ملے گا. بیگم کا مہر پی کے بزنس اسٹارٹ, بولو نا بھائی. آپ بولیں گے یار اندر کی باتیں کہاں سے جانتا ہے یار یہ سارا دن تو ادھر مسجد میں مدرسے میں رہتا ہے, یہ ہمارے اس کو کیسے بدلا میں نے بہن کی وراثت پلاٹ بیچ کے بزنس اسٹارٹ کیا تھا. یہی تو ہو رہا ہے بھائی مارکیٹ میں. مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے, جو بھی بڑا بزنس مین ہے کم بات کا اپنا ایک دھیلا نہیں لگا ہوا ہوتا, دوسروں سے پیسے لے لے کے الو بنا. یہ جو اتنے بڑے بڑے ٹاؤن بن رہے ہیں نا, اتنے بڑے بڑے نہیں, اب میں نام لے رہے کون سا مشہور ٹاؤن, ٹھیک ہے نا, جتنے ان کا بتاؤ اپنا ایک دھیلا لگا ہوتا ہے ان کا ہے, اپنا ایک بھی نہیں روپیہ لگا ہوتا. یہ بڑے ڈرامے کرتے ہیں. زمین خریدی نہ خریدی نہیں, وہ پہلے اخبار میں اشتہار دے دیا کہ اتنے پلاٹ اور اتنے اس کے نمبر لگا دیے, فرضی پیسہ جمع کر لیا, آ گیا پیسہ, اب پلاٹ خرید, اب ایک جگہ خرید لی آپ کے پیسوں سے, اپنا ایک دھیلا بھی نہیں ہے. پھر وہ پلاٹ آپس میں ایک دوسرے کو بیچنا شروع کر دیے. 10-10 ہزار کے پلاٹ لیے, میں نے آپ کو بیچ لیا 1 کروڑ کا. ایک مثال دے رہا ہوں میں, آپ نے 1 کروڑ کا خریدا, مارکیٹ میں خبر پھیل گئی بھی فلاں ٹاؤن کا پلاٹ کتنے کا بکا ہے, 1 کروڑ کا. 20 لوگ اس میں کود پڑے, پھر 40, پھر 1000, پھر 5 لاکھ, ساری دنیا میں 1 کروڑ کا پلاٹ. پھر وہ ہوتے ہوتے وہ پتلی گلی سے نکل لیے. صحیح ہے نا, سارا پیسہ کس کا آ گیا اس میں, یہ دماغ استعمال کر رہے ہیں. تو آج کل تو بزنس اسی طرح سے ہو رہا ہے. اپنا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے, یہ ایک الگ بحث ہے, اس میں کتنا جائز ہے اور کتنا ناجائز ہے وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن جب آپ علماء سے پوچھو گے کہ میں بزنس کرنا چاہتا ہوں اللہ کو راضی کرنے, یا میں پیسہ کمانا چاہتا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, تو مجھے آپ بتائیں کون سا پیسہ ایسا ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اور انسان کو آخرت میں کیا ملتی ہے, جنت. کیونکہ میرا جو الٹیمیٹ ویژن ہے وہ کیا ہے, جنت ہے, دولت نہیں ہے. کیونکہ میں نے دیکھا قارون کے پاس بہت دولت تھی مگر آج کل کہاں ہے, وہ مارکیٹ سے شارٹ. اور جن کے پاس ابھی دولت ہے مجھے پتا چلا ہے وہ بھی چند سالوں میں مارکیٹ سے شارٹ. تو کیا فائدہ ایسی دولت کا بھائی جو ساتھ ہی نہ دے. آپ بے وفا سے دوستی لگانا دنیا کا سب سے بڑا احمق اور بیوقوف ہے کہ نہیں ہے. ارے آپ کو کوئی دوست مل رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے دل دے دو, آپ نے کہا ٹھیک ہے میں دے رہا ہوں, تو تم بھی دو گے. وہ کہہ گے ملتان تک تو دوں گا, ملتان کے بعد میرا اسٹیشن الگ, آپ نے کہاں جانا ہے, لاہور. آپ کہیں گے پھر ٹائم پاس کرنے کے لیے دوستی ٹھیک ہے, یہ دل لینے وینے کی باتیں صحت کے لیے نقصان دہ. کیونکہ میں لاہور جا رہا ہوں, تمہارا اسٹیشن ملتان, میں وہاں بیٹھ کے رو رہا ہوں. دل جب انسان دیتا ہے تو پھر روتا بھی ہے نا. کیا خیال ہے بھائی, تو دل تو اسی کو آج کل لوگوں نے پیسوں سے دوستی نہیں لگائی ہے, پیسے کو کیا دیا ہوا ہے, دل. سب سے زیادہ دل کس کو دیا ہے, دولت کو. حالانکہ پتہ ہے کہ یہ چھن جانے والی چیز ہے. تبھی پھر آخری عمر میں پریشان پھرتے رہتے ہیں, یار یہ میرے پاس لوگ آتے ہیں بڑے بڑے تاجر, یار اتنا پیسہ ہے مگر پتہ نہیں دل میں ایک عجیب کا خوف ہے. میں نے کہا آپ کو اس سے محبت بہت زیادہ ہے تو آپ کو ہر وقت ڈر ہے کہ یہ چھن نہ جائے, تو پیسہ صرف جیب میں رکھو, دل میں نہ رکھو. میں نے کہا دل سے نکال دو گے صرف جیب میں ہوگا. تو انہوں نے کہا جیب, یہ علامت کیا ہے کہ صرف جیب میں یا دل میں نہیں ہے. میں نے کہا علامت یہ چھن جائے گا تو رونا دھونا نہیں ہوگا. میری بھی 1 to 5 چھنی تھی ایک دفعہ, مجھے رونا بالکل بھی نہیں آیا الحمدللہ. 0 میٹر 1 to 5 لی تھی ہم نے, سسرال سے ملی تھی. اور زیادہ روتا ہے نا انسان. جہیز نہیں لیا تھا میں نے سسرال سے, کافی دنوں بعد انہوں نے ویسے گفٹ کر دی تھی. میں نے کہا میں جہیز منع کیا, انہوں نے کہا اب ظاہر ہے کوئی تحفہ دے رہا ہو تو منع تھوڑی کرتا ہے آدمی. تو وہ چھن گئی ہیں. میں نے کہا چھن گئی اب کیا کریں, دوبارہ سے W11 بھائی. دوبارہ سے کیا ہے W11. انہی دنوں میں ہمارے ایک جاننے والے کی چھنی, وہ کمرے کی کنڈی لگا کے نا پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں. میں نے کہا تم 1 to 5 پہ نہیں بیٹھتے تھے, 1 to 5 تم پہ سوار تھی. کہہ رہے یار میں نے اتنے پیسے جمع کر کے خریدی, آپ کو تو فری میں ملی نا اس لیے. میں نے کہا بھائی پیسے جمع کر کے بھی, کیونکہ ہمارا پھر بعد میں کاروباری نقصان ایسے بھی ہوا, پیسے جمع کر کے بھی بہت نقصان ہوا ہے. تو بھائی ہو گیا تو تکلیف ہوتی ہے انسان کو. اللہ کا شکر ہے میں میتوں پہ بھی رویا ہوں, فلاں کا انتقال ہو گیا آنسو نکل آئے, یہ ہو گیا آنسو نکل آئے. اللہ کا شکر ہے, تعریف میں نہیں کہہ رہا, صرف عبرت کے لیے
کہ میرے بڑے بڑے مالی نقصان ہوئے, میں زیرو پہ آیا ہوں, مگر الحمدللہ بزرگوں کی صحبت کی برکت کہ اہل اللہ کی جوتیاں سیدھی کی ہیں, کبھی دولت پوری ایسا بھی ہو گیا زیرو پہ, کنگلا ختم, حالانکہ بیوی دو اس وقت 2 بیویاں تھیں, بچے بھی تھے, زیرو پہ آ گیا. یہ اللہ کا اتنا بڑا فضل, آنکھ سے آنسو الحمدللہ نہیں نکلا. اس لیے کہ بھائی بس اتنا ہے کہ یار اتنا تو الحمدللہ آمدن ہے کہ کھانے کو روٹی ملے گی, ہے بھائی, سونے کے لیے بستر موجود ہے. ہاں جس دن اللہ نہ کرے کوئی بستر ہی چھین کے چلا جائے, روٹی چھین لے, پھر بھوک سے رونا آ جائے, وہ ممکن ہے یار, بھوک بہت خطرناک چیز ہے. تو پیڑ جب تک روٹی موٹی مل رہی ہے, پراٹھے مراٹھے انڈے بھی, میں نے اس دن کہا یار مجھے تو صبح ناشتے میں ماشاءاللہ انڈے پراٹھے مل رہے ہیں, اس سے اعلیٰ ترین ناشتہ دنیا میں کوئی ہے؟ او بھائی جس کو صبح ناشتے میں انڈا پراٹھا مل رہا ہے نا, وہ اضافی انرجی ہے, یہ آپ کی باڈی کے لیے ضروری, باڈی کے لیے صرف 2 ٹائم کی روٹی کافی ہے. آپ کو اللہ کتنے ٹائم کی کھلا رہا ہے؟ 3 ٹائم, اور شام میں کیک رس کے ساتھ چائے بھی ہے, اس کو ڈبو ڈبو کے کھا رہے ہو, اور آپ کو پتا ہے ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے. اتنا مزہ یار ڈبو کے کھانے کو مل رہا ہے یار, پھر ٹینشن کس بات کی؟ وہ سنا ہے نا لطیفہ ڈبو کے کھانے والا؟ جنہوں نے نہیں سنا ہاتھ کھڑا کریں. بہت سے لوگوں نے نہیں سنا بھائی. وہ ایک آدمی کہیں رشتہ لینے کے لیے گیا, لڑکی کے ابا نے اس کے سامنے چائے لا کے رکھ دی, بسکٹ لا کے رکھ دیے نا, تو وہ بسکٹ چائے میں ڈبو ڈبو کے کھانے لگا. صحیح. لڑکی کے ابا کو برا لگا, یار ایٹیٹیوڈ, کوئی آداب, کوئی تمیز ہی نہیں ہے, ایسے اسٹائل سے کھاؤ, یوں کر کے آدھا بسکٹ کھاؤ آدھا چھوڑ دو, تاکہ ایسا نہ لگے بھوکے کو کبھی کم وقت کو بسکٹ ملا ہی نہیں ہے, ایسا نہ ہو. تھوڑا سا ہڈیوں میں گوشت چھوڑ دو, ٹھیک ہے نا. اور یہ چمچے بھر بھر کے چینی کے نہیں ڈالو چائے میں, یہ بھی آج کل اس سے بھی رشتوں کا انکار ہو جاتا ہے. آپ کسی کا رشتہ لینے جاؤ نا, تو وہ چائے لا کے رکھے پھیکی پی لو, اس سے انکار نہیں ہوگا, حالانکہ اس میں خطرہ ہے کہ شوگر کا مریض ہے, مریض کو دے دیں گے, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے 3 چمچے چائے کے بھر بھر کے ڈال دیے, کہیں گے یہ پینڈو ہے. صحیح ہے نا, حالانکہ یہ اس کی علامت ہے آپ شوگر کو ہضم. تو یہ کچھ ٹیکنیکل طریقے ہوتے ہیں, ہم نے شادیاں ودیاں بہت کی, ہمارے تجربے بہت ہیں. تو جب رشتہ پھر بے شک پینڈو پنے پہ آ جاؤ شادی کے بعد, ہیں پھر کیا کرو, پھر آپ بھر بھر کے ڈالو چائے. لیکن جب سسرال جاؤ بڑی تمیز سے جا کے بیٹھو, کبھی بسکٹ ڈبو کے مت کھاؤ, بسکٹ اٹھایا آدھا کھایا آدھا چھوڑ دیا, بس ہم اتنا ہی کھاتے ہیں. چائے پھیکی پیو, لگے کہ بھئی یہ بڑے خاندانی لوگ ہیں, چینی وینی بچوں والی حرکتیں نہیں, چینی بچے نہیں چینی اٹھا اٹھا کے کھا رہے ہوتے ہیں, تو پھر امکان بڑھ جاتا ہے رشتے کا. تو وہ کیا کر رہا ہے اس بیچارے کی, اس کو یہ مجھ سے ملا نہیں تھا وہ پہلے کبھی, میں اس کو بتاتا, وہ ڈبو ڈبو کے اس نے کھانا شروع کر دیا. باہر نکلا, لڑکی کے ابا نے انکار کر دیا رشتے کا. تو وہ باہر نکل کے لڑکی کے ابا سے کہتا ہے, افسوس تو بہت ہوا, مگر ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے, ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے. تو دیکھو اس کو لڑکی جانے کا اتنا غم نہیں تھا جتنا مزہ اس کو کس میں تھا. تو جب کیک رس کو یا بسکٹ کو شام کو غریب آدمی چائے میں ڈبو کے کھایا کرے نا, بولو اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دی ہے کہ ان بنیادوں پہ لوگوں نے رشتے توڑ دیے مگر ڈبو کے کھانا نہیں چھوڑا. اور واقعی مجھے تو بچپن میں بہت ہی مزہ آتا تھا, اب بھی آتا ہے, میں بھی ڈبو کے ہی کھاتا ہوں. چاہے وہ میں رشتہ بھی لینے جاؤں نا, میں کہتا ہوں بھائی رشتہ کرنا ہے کرو, نہیں کرنا جاؤ باہر میں, ہم ڈبو کے ہی کھاتے ہیں. تو اور یہ مجھے جن مولانا صاحب نے لطیفہ سنایا نا, مکہ میں ہے, مولانا عبد الحفیظ مکی صاحب تھے نا, بڑے بزرگ, ان کے بیٹے نے سنایا. تو میں وہاں نا چائے میں ڈبو کے کھا رہا تھا بسکٹ, تو اس وقت انہوں نے مجھے لطیفہ سنایا. تو اللہ کا شکر ہے مجھے ان چیزوں پہ رونا, یہ اللہ, اب دل کی حالت تبدیل ہو جائے تو بھائی جب تک اللہ کا کنٹرول ہے پھر تو ٹھیک ہے, ہماری اپنی اوقات کیا ہے. تو بھائی پیسے جیب میں رکھو, بٹوے میں رکھو, دل میں نہ گھساؤ. بار بار بولو مسافر خانہ ہے فنا ہونے والی. تبھی عربوں میں چونکہ آخرت پر ایمان ہے نا, درجنوں برائیاں ہیں, مگر میں نے عربوں میں کنجوسی نہیں دیکھی, بڑے سخی ہیں. اور میں نے بہت لبرل لوگ کنجوس دیکھے ہیں, معذرت کے ساتھ, کچھ سخی بھی ہوں گے. زیادہ ریشو کس کا ہے؟ جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے ان میں کنجوسوں کا ریشو زیادہ, اور جو جتنا مذہب کے قریب ہے اس میں سخاوت کا ریشو زیادہ. یہ جو بچوں کی پیدائش روکنا, یہ بھی تو کنجوسی ہے, بچے پہ خرچ کرنا پڑے گا, یہ بھی کنجوسی ہے کہ اپنی اولاد پہ خرچ کرتے ہوئے جان نکل رہی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ بھی کنجوسی کی ایک بہت ہی بدترین مثال ہے.
تو کیا بات چل رہی تھی یار, کدھر سے کدھر چلی جاتی ہے. بہت اہم پوائنٹ چل رہا تھا جہاں ادھر ٹن مارا ہم نے. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا, تو بھائی آپ علماء سے پوچھو گے ہم بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ہمارا اصل ویژن دولت نہیں ہے, اصل ویژن کیا ہے؟ آخرت. تو علماء بتائیں گے بھائی قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ, اللہ نے قرآن میں کہا بھلا کون ہے جس نے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو زینت کی اور لذتوں کی چیزیں پیدا کی ہیں اس کو کون حرام کرنے والا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی, تو سب سے پہلا بزنس میں کہ میں حلال مزے اڑا سکوں, پہلی نیت کیا ہوگی بھائی؟ ساری چیزیں حرام تو نہیں ہے نا بھائی. آپ اس نیت سے پیسہ کماؤ گے کہ اللہ حلال بھی بہت ہے تو میں ان تمام نعمتوں سے کیا ہونا چاہتا ہوں؟ لطف اندوز ہونا چاہتا ہوں. میری گاڑی اچھی ہو, میرا لباس اچھا ہو. ایک صحابی نبی کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ, آپ نے فرمایا کہ جس کے دل میں ذرا بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا, تو میں تو چاہتا ہوں میرا لباس اچھا ہو, میرے جوتے اچھے ہوں. آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ خود جمیل ہے, حسین ہے, جمال کو اللہ پسند کرتا ہے. پھٹے پرانے کپڑے اس کے اللہ کو پسند ہے جس کے پاس کپڑے سینے کے پیسے نہ ہو. جس کے پاس ہو وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے, کیونکہ ایک کنجوسی کی ایک بہترین مثال ہے. آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے نبی کے کپڑوں پہ تو پیبند ہوتا تھا, اس لیے کہ ہمارے نبی کے پاس پیسے نہیں تھے, غربت میں زندگی گزاری. آپ کے پاس جو پیسہ آیا وہ آپ نے رکھا نہیں بلکہ کیا کر دیا؟ صدقہ کر دیا. پیسہ ہو اور استعمال نہ کریں, اس کی شریعت میں مثال نہیں ملتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو علماء آپ کو بتائیں گے بھائی پہلی نیت کیا ہونی چاہیے؟ میں حلال سے لطف اندوز ہو سکوں. کتنی چیزیں اللہ نے حلال پیدا کی ہیں بھائی, اور اس کا ایک اور اچھی نیت کر لیں تاکہ حرام کے قریب قدم, حلال سے پیٹ اتنا بھر جائے کہ حرام کی طرف قدم نہ جائیں. آج دولت سے مقصد پہلے کیا ہوتا ہے؟ عیاشی, حرام عیاشی. ایک عیاشی جائز ہے اور ایک کیا ہے؟ حرام ہے. دوسرا مقصد کہ میں کسی کے در کا محتاج نہ بنوں, میں کسی کے سامنے ہاتھ, کیونکہ اللہ کو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے پسند ہے. لوگوں سے پیسے نہ مانگنے پڑے مجھے, میں کیوں اپنا سر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکاؤں, یہ نیت. تیسری نیت, میں رشتہ داری جوڑوں گا, کیونکہ چیزیں کس سے جڑتی ہیں بھائی؟ ٹوٹی ہوئی ایلفی سے. بھائی مختلف چیزیں ہیں جو مختلف چیزوں کو جوڑنے کا کام کرتی ہیں. ابھی میرا موضوع شروع ہوتا ہے کہ بیان ختم ہونے کا ٹائم آ جاتا ہے, یہ بڑا مسئلہ ہے میرے ساتھ. اب دیکھو ٹائم پورا ہو گیا, جلدی سے سمیٹنی. ابھی تو ہم جو موضوع لے کے بیٹھے ہیں ابھی تو شروع کرنے کا ٹائم شروع ہوا ہے, لیکن اب سمیٹنا پڑ رہا ہے, کیا کریں. ٹوٹی ہوئی چیزیں مختلف چیزوں سے, آٹے سے بھی جوڑی جاتی ہیں, کیا خیال ہے بھائی؟ آٹے سے جوڑ دو, رسی سے باندھ کے جوڑ دو, ٹیپ سے جوڑ دو. پائیداری بہترین طریقہ کیا ہے؟ جاپان کا بنا ہوا ایلفی لگاؤ, ٹھک پھونک مارو, بہترین. اور اگر لوہے کی چیز ٹوٹی ہوئی ہے, ویلڈنگ. کسی نے شعر بھیجا کہ اگر کبھی دل کسی کا ٹوٹ جائے تو ہم سے رابطہ کرنا, ہم بھی ویلڈنگ کا کام جانتے ہیں, جوڑ توڑ کا کام جانتے ہیں. تو ویلڈنگ سے اور مضبوط ہو جائے گی. تو یاد رکھو اللہ نے حکم دیا رشتہ داری کو کیا کرو؟ جوڑو. اس کا مطلب اللہ کو پتا ہے کہ ٹوٹے گی, ہے کبھی بیگم سے پٹا ہوگا, کبھی ابا سے ہوگا, کبھی اماں سے ہوگا, کبھی بھائی سے, کبھی بہن سے, کبھی پھپھو ناراض ہیں. یہ سب جب انگریزوں کے یہاں یہ ٹینشن ہی نہیں ہے, انگریزوں کے یہاں یہ ٹینشن ہے وہ ہے ہی نہیں نا, وہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ وہ ٹینشن ہونے نا. لیکن جب آپ مسلمان ہو تو چچا بھی ہوگا, ماموں بھی ہوگا. بھائی انگریزوں میں بھی چچے ہوتے ہیں, اتنے نالائق نہیں ہے کہ مثال دے رہا ہوں میں. تو آپ کے چچا بھی ہوں گے, 10-15 پھوپھیاں بھی ہوں گی اور بہت سارے. تو اب ان کو شریعت کیا کہتی ہے؟ کیا کرنا ہے؟ جوڑنا ہے. تو جب یہ ٹوٹیں گی تو جوڑنے کے لیے جو سب سے بہترین ایلفی ہے مارکیٹ میں وہ پیسہ ہے. ہدیہ دو پیسوں کی شکل میں. کوئی 1 سال سے بھائی ناراض ہے نا, آپ ہدیہ دینا شروع کر دو پیسوں کی شکل میں, تو وہ تعلق کیا ہو جائے گا؟ آج کل لوگ خالی خولی کی معافیاں, حج سے پہلے معافی مانگیں گے. بھائی میں نے کسی کا بھی دل دکھایا ہو, بہنوں کی وراثت ہڑپ کر کے بیٹھا ہوا ہے, طارق روڈ کی 3 دکانیں کھا کے بیٹھا ہوا ہے, ابا سے کبھی تمیز سے بات نہیں کی, اماں کا دل ہمیشہ دکھایا, بیگم سے کبھی اخلاق سے بات نہیں کی.
اور بہت سارے حقوق ہیں, توڑ تاڑ کے بیٹھا ہوا ہے. حج پہ جانے سے کہا بھائی میں نے شب برات ہے, کسی کا دل دکھایا ہو, تمام لوگوں سے معافی, معاف. انہوں نے کہا ہاں معاف. تو یہ جو ابھی جڑے ہیں نا, یہ ایسے جیسے آپ نے آٹے سے جوڑ دیا, ٹھیک ہے نا. یہ کس چیز سے جوڑ دیا آپ نے؟ آٹے سے جوڑ. یہ کسی بھی وقت دوبارہ ٹوٹ جائے گا. مجھے ایک صاحب نے کہا شب برات کو میسج آیا کہ میں نے کوئی دل دکھایا ہو تو آپ معاف کر دیں. میں نے کہا 500 روپये میں معاف کروں گا. میں 500 روپये ڈالو معاف. انہوں نے کہا نہیں پیسے نہیں ہے. میں نے کہا پھر جاؤ. پھر یہ ٹوپی ڈراموں کی ضرورت, مزاق کر رہا تھا ان سے, پھر یہ ٹوپی ڈراموں کی ضرورت. بھائی اگر دل دکھایا ہے تو جو دل دکھانے کی ریزن ہے اس کو دور کر دو. بہن کا دل دکھایا وراثت کھا کے, تو اس کی وراثت واپس کر دو. وہ 500 روپے کا بیلنس ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے, 1 کروڑ کی دکان کہاں سے واپس کرے گا؟ تو یہ ٹوپی ڈرامے ٹائپ کی معافیاں ہوتی ہیں, سمجھ رہے ہو. تو جڑتی کس سے ہے رشتہ داری؟ ایلفی سے. وہ ایلفی کیا ہے؟ ہدیہ. ہدیہ نبی نے فرمایا تہادوا تحابوا, ہدیے دیا کرو, اس سے آپس میں محبت. تو آپ اس لیے پیسہ کما رہے ہیں کہ یار بہن کو بھی کھلاؤں گا, وہ بھی خوش رہے گی, بیوی پہ بھی خرچ کروں گا. بیگم بھی آج کل جب ہی سیٹنگ پہ صحیح طریقے سے تمیز سے چلتی ہے, جب تھوڑا سا اس کو خرچ کرتے رہو, ٹھیک ہے نا. اور ساس کو بھی کبھی کبھار عید بقرعید پہ جوڑا بنا کے دے دیا کروں گا, تاکہ ساس کے شر سے اللہ میری, شر تو نہیں ہوتا بیچاری, یعنی اس کی محبتیں اور ملتی رہیں مجھے. پہلے میں صحیح بات کہتا ہوں پھر غلط کہہ دیتا ہوں, تو وہ اصل میں پہلے غلط ہوتی ہے بعد میں صحیح. ایک دفعہ میں نے ایک بیان دیا, وہ بیان بالکل صحیح تھا لیکن وہ لوگوں کو ہضم نہیں ہوا. ہمارے ایک استاذ کا فون آیا کہ یار ہر صحیح بات ممبر پہ کرنے کی نہیں ہوتی. تو میں نے کہا اچھا میں تھوڑا سا اب اس کو تھوڑا سا مینیج کروں گا. تو فون بند ہو گیا. تو ہمارے ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے انہی کے پاس, وہ کہنے لگے یہ استاذ آپ کے کہہ رہے تھے کہ پہلے صحیح بیان کیا, اب غلط کرے گا, اب کیا کر دے گا اس کو. تو انہوں نے فون کیا, بھائی بیان صحیح تھا, اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں, ہر صحیح بات لوگوں کے سامنے کرنے کی نہیں ہوتی. تو ایک سمجھا رہے تھے. تو اس نیت سے پیسہ کماؤں گا کہ کیا ہوگا, رشتہ داروں پہ خرچ کروں گا, غریبوں پہ خرچ کروں گا. حدیث میں آتا ہے ذهب اہل الدثور بالاجور, دولت مند اگر صحیح طرح سے زندگی گزارے تو وہ غریب سے آگے نکل جاتا ہے. لیکن پھر بھی دولت مند جہنم میں زیادہ جائیں گے, اس لیے کہ کم بخت دولت آنے کے بعد یہ تمیز سے زندگی گزارتے نہیں ہیں. اس لیے غریب لوگ پریشان نہ ہوں کہ یار یہ تو ہم سے آگے نکل گئے. آپ شکر کرو اللہ نے غریب بنایا, گناہ کی طاقت ہی نہیں رکھی. آپ کے پاس جیب میں پیسے ہی نہیں ہوتے, گٹکے کھانے کے پیسے نہیں ہوتے, وہ چرس کہاں سے پیے گا جا کے بھائی ہیں. میں نے ہمارے ایک طالب علم تھا کلاس فیلو, اتنا غریب, وہ سگریٹ بھی پیتا تھا, پان بھی کھاتا تھا, چھپ چھپ کے گٹکے بھی کھاتا تھا. ایک دن کیا ہوا, صرف نسوار پہ آ گیا, باقی تمام چیزیں چھوڑ دی. ہم نے کہا یار ماشاءاللہ لگتا ہے کہ بیان کا اثر ہو گیا. اس نے کہا یار پیسے اتنی جیب خرچی ملتی نہیں ہے کہ گٹکا بھی کھاؤں سگریٹ بھی پیوں, تو مجبوراً اب کس پہ آ گیا ہوں, نسوار پہ. تو ہم نے کہا دیکھو یہ غربت اللہ کی کیا ہے, رحمت ہے کہ اللہ نے آپ سے یہ ساری گندگی چھڑوا دی ہے. تو پھر اگر یہ بزنس مین نہ بھی بن سکا زندگی میں, تاجر نہ بھی بن سکا, مر گیا, تو اصل ہدف حاصل, کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو شخص دولت مند کو دیکھ کر یہ حسرت کرتا ہے کہ میرے پاس دولت ہوتی تو میں بھی خرچ کرتا, تو فرمایا یہ اجر میں اس کے برابر ہے. تو اجر اللہ کی طرف سے کیا ہوگا, مل جائے گا. تو عقل مند لوگ آخرت کو سامنے رکھ کے ویژن بناتے ہیں, اور احمق اور بیوقوف اسی دنیا کی دولت, اسی دنیا کی صحت, اسی دنیا کا ہدف. ہم تو بھائی صحت بھی بناتے ہیں تو کس کے لیے, آخرت کے لیے, کہ اللہ کا حکم ہے. لہذا اگر ہم صحت بنانے کی کوشش کریں, نہ بنے, ٹینشن نہیں ہوگی کم از کم. اور جن کا ہدف ہی صحت ہے وہ کم بخت ہدف تک نہ پہنچے تو ٹینشن, پہنچ جائیں تو ٹینشن کی یہ ہمیشہ رہے گی نہیں. ان کو پتا ہے کہ یار یہ بن گئی, اب دوبارہ ریورس. تو اللہ نے مثال کس کی دی ہے, پرندے کی. ایک مثال کہ پرندے کو دیکھو, پرندے کو کیسی کیلکولیشن ہے. اور میں بتا رہا تھا جہاز جو ہے نا, ہوائی جہاز اس کو تو اڑایا جاتا ہے, کوئی پائلٹ ہے. پرندے خود سے اپنے حساب سے مڑ رہے ہوتے ہیں. یہ زیادہ جدید ٹیکنالوجی ہے کہ نہیں ہے, جدید تو نہیں, پیچیدہ ٹیکنالوجی ہے یا نہیں ہے, کہ وہ پرندہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے جب چاہے اپنا رخ موڑ لے اپنے اختیار سے.
اس کا ایندھن ہے دانا, جب چاہے وہ اپنے پیٹ میں ایندھن بھرے اور وہ اسی حساب سے پھر وہ اپنے پروں کو پھیلائے, جب نیچے اترنا وہ نیچے اترے. یہ تو سادہ سی ٹیکنالوجی ہے جو پرندوں میں استعمال ہوئی, لیکن سائنسدانوں نے جو تحقیق کی ہے وہ اس سے بہت آگے کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں پرندے اتنے سادہ سسٹم نہیں ہے. ابھی پچھلے مہینے ایک صاحب آیا امریکہ سے, وہ میرا خیال ہے زمین زولوجسٹ کہتے ہیں نا, جو زمین کے بارے میں جس کو زیادہ معلومات ہوتی ہیں, وہ اس ٹائپ کا کوئی علم تھا ان کے پاس. انہوں نے بتایا کہ بھائی زمین کے مرکز میں لوہا ہے پگھلا ہوا نا, اور وہ گھوم رہا ہے. تو یہ تو ہم نے سنا تھا کہ ریز ہیں, جن ریز کو دیکھ کر پرندے سفر کرتے ہیں. 360 سال میں یہ ریز اپنا جو مقناطیسی لہریں ہیں نا, وہ 360 سال میں اپنا دور مکمل کرتی ہیں زمین میں. لیکن یہ آ کہاں سے, اس کا مجھے نہیں پتا تھا. بتایا وہ زمین کے اپوزٹ گھوم رہا ہے, وہ گولا لوہے کا پگھلا ہوا رول جو ہے نا, وہ کیا کر رہا ہے بھائی, زمین ادھر کو گھوم رہی ہے تو وہ الٹا گھوم رہا ہے, اس سے ریز نکلتی ہیں. اس ریز میں ایک بڑی کلاکاری ہے بھائی, بہت دنیا کا نظام ان ریز سے چل رہا ہے. پرندے جو کتنے کلومیٹر کا فاصلہ ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم چلے جاتے ہیں, کیا گوگل میپ کا استعمال کرتے ہیں بھائی؟ انہیں کیا پتا چلتا ہے کہ ادھر اب سردی آنے والی ہے, فلاں علاقے میں کیا ہوگی, گرمی. اپوزٹ موسم ہوتا ہے نا بھائی. ابھی آسٹریلیا میں شدید سردی پڑ رہی ہے. میں تنزانیہ گیا نا, تو وہ زمین کے مرکز کے دوسری طرف ہے. میں وہاں گیا تو وہاں اچھا موسم تھا, حالانکہ یہاں کڑاکے دار گرمی. تو الٹا ہو گیا موسم وہاں جا کے. وہاں موسم کیا ہو گیا, کیونکہ زمین کے دوسری سائڈ پر ہے. انہوں نے کہا تھوڑا اور آگے جائیں گے تو سخت سردی ہے, اور الٹا موسم تھا. دن چھوٹے تھے, رات لمبی تھی. یہاں پر دن لمبے اور رات چھوٹے. تو پرندوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں کا موسم چینج ہونے والا ہے, تو چلو اس پول سے اڑ کے دوسرے پول پہ. تو اب بتاؤ, ہمیں تو یہاں سے نازم آباد جانا ہوتا ہے تو گوگل میپ کا استعمال, صدیوں کے پرانے تجربے اور W11 کے ڈرائیور کا ایکسپیرینس وہ ہمیں لانڈی پہنچاتا ہے. لیکن پرندے کیسے یار, زمین کے ایک کونے سے دوسرے کونے, جہاں اترنا ہے ٹھیک وہیں جا کے یہ مقناطیسی لہریں اور جو ریز نکل رہی ہیں نا, ان سے اپنی ڈائریکشن کا تعین کرتے ہیں. کیا نظام ہے خدا کی قسم. یہ سسٹم تو ہوائی جہاز میں بھی, وہ پرندے کی جو کھوپڑی ہے نا, اس میں اللہ نے سمجھ رکھی ہے اتنی. اور آگے ایک پرندہ ہوگا, دوسرے اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے, وہ ہوا کو کاٹ رہا ہوگا. جب وہ تھک جائے گا وہ پیچھے ہٹے گا, دوسرا آگے. ایسے لائن بنا کے, لائن بنانے میں کوئی قوم کبھی خود سے سیکھتی ہے؟ جیپنیز کئی سال اپنے بچوں کو تربیت دیتے ہیں, پھر وہ تمیز سے لائن بنانا سیکھتے ہیں. ہمارے ہاں تربیت نہیں ہے, تو ہمارے ہاں لائنیں نہیں بنتی. جب بس آتی ہے ہر آدمی گھسنے کی کوشش کرتا ہے. پرندوں کو پہلے سے لائن بنانا کس نے سکھایا بھائی؟ اور اتنی تمیز سے لائن کہ اب یہ نہیں کہ جو پیچھے ہے وہ گھننا بن کے پورا سفر پیچھے ہی رہے گا, وہ بڑے مزے سے ہوا آئی لگے ہی نہیں بھائی. اب اس نے یہ تھک گیا تو یہ کہاں آئے گا, پیچھے. اب دوسرا آگے آ جائے گا, یہ پیچھے ہوتے ہوتے آخر میں, اور یہ سب سے پہلے, پھر یہ گھوم کے وہاں. اتنی تمیز سے اتنے لمبے لمبے سفر کرتے ہیں. صاف فاتن, جب مناسب سمجھتے ہیں پروں کو پھیلایا جائے تو پھیلاتے ہیں. جب سمجھتے ہیں کہ ابھی اتنی ہوا نہیں ہے کہ ہمیں ہوا کو کاٹنے کے لیے پر پھیلانے کی ضرورت ہے, تو انرجی ضائع کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. پروں کو کیا کر لو, سکیڑ لو. اللہ فرماتے ہیں اولم یرو, کیا دیکھتے نہیں ہو. یہ سوال کب کیا جاتا ہے کہ جب دیکھ کے کوئی اندھا بنا ہوا ہوتا ہے نا, تو پھر کہا جاتا ہے نظر نہیں آ رہا تجھے کیا. دیکھو سامنے گٹر ہو اور آپ چلتے چلے جا رہے ہو, تو سمجھانے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا بھائی جان آگے گٹر ہے. بھائی وہ تو سب کو پتا ہے آگے گٹر ہے. اس وقت یوں سمجھایا جاتا ہے اندھا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا, دیکھ نہیں رہا. یہ اسٹائل چینج ہوتا ہے. تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا پرندوں کی طرف دیکھو تو تمہیں اللہ کا وجود نظر آئے گا, نہ فرمایا دیکھتے نہیں ہو ہے بھائی, کیونکہ تمہارے لائف اسٹائل سے لگتا ہے کہ تم دیکھتے نہیں ہو, اندھے بن کے زندگی گزار رہے ہو, لائف اسٹائل تمہارا ایسا ہے. تو بھائی قرآن بڑی زبردست کتاب ہے, دلوں کو تبدیل کرنے والی. یہ آپ کو آپ کا رخ بتاتی ہے. قرآن کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب آپ کو ڈائریکشن نہیں دیتی. اندھے بن کے لوگ زندگی گزار رہے ہیں. تو عقل مند وہی ہے جو مرنے سے پہلے اپنی ڈائریکشن, اور وہ ایک ہی ہے, اللہ کی
رضا. جس نے بنایا سب سے پہلے وہ, باقی سب بعد میں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا ایک سیکنڈ, ابھی ذرا اذان, 1 منٹ. سوال جواب کے سیشن کا تحمل ہے نماز کے بعد, نہیں تو چھٹی کریں, بہت لمبا ہو گیا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد 20 منٹ سوال جواب ہونے چاہیے تو ہاتھ کھڑے کر دیں. اچھا کافی لوگ ہیں, تو چلو پھر نماز کے بعد بیٹھ جائیں گے 20 منٹ. کیا خیال ہے؟ نماز کے بعد 20 منٹ بیٹھ جائیں گے, بھی اذان ہو رہی ہے, نماز کی تیاری کریں. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.